نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم لا يمسه الا المطهرون۔ قرآن کریم کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ۔ تو یہاں پر طہارت سے مراد طہارت حقیقی اور طہارت حکمی ہے، یعنی جنابت کی حالت میں بھی نہ ہو اور بے وضو بھی نہ ہو۔ تو ایک اہم مسئلہ کہ کیا ہم قرآن کریم کو بے وضو پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کریم کو بے وضو چھو سکتے ہیں؟ تو مختلف حدیث سے اس کا جواب ہم تلاش کرتے ہیں۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون القرآن علی کل حال ما لم یکن جنوبا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر حال میں قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے جب تک کہ جنابت میں نہ ہوں۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 127 میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس کے بعد آپ نے لکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بے وضو شخص قرآن کریم پڑھ تو سکتا ہے لیکن مصحف سے نہ پڑھے، یعنی قرآن کریم کو چھوئے نہ۔ تو یہاں سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن کریم کو ہم بے وضو پڑھ تو سکتے ہیں لیکن بے وضو شخص جو ہے وہ قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نافع تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتے تھے، چھوتے نہیں تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ اور اس طرح ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ قرآن کریم کو بغیر وضو کے پکڑنے کو مکروہ خیال کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ اس نے عبد الرحمن بن یزید جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، آپ کو کوئی کام تھا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے تو عبد الرحمن بن یزید نے آپ سے کہا کہ ہم نے آپ سے چند آیات کے بارے میں پوچھنا ہے، آپ وضو کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں قرآن کریم کو چھوؤں گا نہیں، میں خالی تلاوت کروں گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے آپ سے آیات پوچھیں، آپ نے تلاوت کر کے بتا دیں۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مصنف عبد الرزاق میں اس کو جو ہے روایت کیا گیا ہے، جس سے یہ بات پتہ چلی کہ بغیر وضو کے ہم قرآن کریم کو پڑھ تو سکتے ہیں لیکن بغیر وضو کے ہم قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ اسی طرح عامر بن حزم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کو جو ایک خط لکھا کہ جس میں فرائض، سنن اور دیت کے احکام تھے، آپ نے عامر بن حزم رضی اللہ عنہ کو وہ خط دے کر بھیجا کہ اہل یمن کو پہنچا دیں، جس میں لکھا ہوا تھا کہ قرآن کریم کو صرف پاک شخص ہی چھوئے۔ اب یہاں پر پاک شخص یا طاہر سے کیا مراد ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام محمد میں جو اس کا ٹائٹل رکھا ہے وہ یہ کہ جنبی شخص کا اور بے وضو شخص کا قرآن کریم کو چھونا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صرف پاک شخص ہی اس کو چھوئے، نہ ہی جنبی شخص اس کو چھو سکتا ہے اور نہ ہی بغیر وضو کے ہم اس کو جو چھو سکتے ہیں۔ اور موطا امام محمد حدیث کی وہ کتاب ہے کہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایات سے جو لی گئی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھنے کے بعد مدینہ کے 70 فقہاء کے سامنے آپ نے پیش کیا، جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا، آپ کی موافقت کی، اور اس میں 1005 حدیث ہیں، جس میں 13 حدیث جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں اور 4 حدیث امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ تو موطا امام محمد جو حدیث کی جو کتاب جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایات سے لی گئی ہے، جو صحیح ستہ سے 100 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ جیسے مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے وہ صحیح ستہ سے تقریباً 40 سال پہلے جو لکھی گئی۔ تو ان تمام حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی آیت سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کریم کا احترام بھی یہی ہے کہ قرآن کریم کو جو ہے وہ وضو کر کے اس کی تلاوت کی جائے، اس کو چھوا جائے۔ اگر قرآن کریم غلاف میں ہے پھر تو ہم بغیر وضو کے جو ہے قرآن کریم کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کھلا اس کے صفوں پر ہاتھ لگانا، یہ ہم وضو کی حالت میں ہم قرآن کریم کو چھو سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ اللہ پاک جس کی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں۔ ویڈیو سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ پاک
عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔